www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد اللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے یہ خبر دی گئی، کیا یہ خبر جو مجھے دی گئی صحیح نہیں ہے کہ تم روزے سے رہتے ہو روزانہ اور رات کو قیام کرتے ہو روزانہ؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں حضرت، یعنی یہ بات صحیح ہے جو جناب تک پہنچی ہے۔ ہوا یہ تھا، اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی شادی کرا دی تھی ان کے والد صاحب نے، اور یہ عبادت بہت کرتے تھے، اور یہ بالکل جوانی کی بات ہے، بلکہ شروع جوانی کی۔ اس وقت یہ حال تھا ان کا، نوجوانی جسے کہتے ہیں، کیونکہ جلدی شادیاں ہوتی تھی، ہمارے دور کی طرح بوڑھا کر کے شادیاں نہیں کرتے تھے، لڑکی کو بھی بوڑھا کرتے ہیں، لڑکے کو بھی بوڑھا کرتے ہیں، تو شادیاں جلدی ہوتی تھی۔ اب بھی بہت سے لوگوں میں یہی رواج ہے کہ شادیاں جلدی کر دیتے ہیں، تو بالکل جوانی تھی ان کی، نوجوانی تھی بلکہ۔ تو نوجوانی میں تو آدمی پر اور طرح کا رنگ ہوتا ہے، اگر عبادت بھی ہوتی ہے تو اتنا جوش و خروش نہیں ہوتا، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ان کے والد صاحب نظر رکھتے تھے ان پر، اور بیوی بھی کے معاملات کی کیسے بھی اپنی بیوی کو رکھ رہا ہے، تو بڑے رکھتے ہیں نظر ان چیزوں پر۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ زیادہ وقت عبادت میں رہتا ہے، دن میں تو روزہ ہوتا ہے اس کا، تو روزے میں تو پابندیاں ہوتی ہیں، اور انہوں نے نظر رکھی اتنی گہری کہ انہیں پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ رات بھر عبادت کرتا ہے، یا تو کچھ حصہ عبادت کرے پھر تو ٹھیک ہے۔ تو بار بار انہوں نے دیکھا ہوگا، بلکہ خود سمجھایا بھی ہوگا، لیکن یہ عبادت میں مشغول رہے۔ تو ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس طرح رہتا ہے، اور مجھے اندازہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہوتے، یا تو شادی نہ ہوتی بس ٹھیک ہے، پھر آدمی چاہے جاگ کر رات گزارے چاہے سو کر عبادت میں، جب شادی ہو گئی ہے تو عورت کے تو حقوق رکھے ہیں ہر ایک نے، اور اسلام نے تو بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام چونکہ سب کے ہی بڑے تھے، آقا، سردار، پیر و مرشد، تو وہ ان کے بھی تھے اور ان کے بیٹے کے بھی بڑے تھے،
تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت یہ بات عرض کی کہ اس طرح سے چیز ہو رہی ہے. تو اس لیے جب سامنا آمنا ہوا یا آپ نے طلب فرمایا ہوگا تو یہی فرمایا کہ مجھے یہ خبر جو دی گئی، کیا یہ خبر نہیں دی گئی مجھے کہ تم ایسے رہتے ہو؟ تو ظاہر ہے انہوں نے مانا کہ ہاں حضرت ایسا ہی ہے میرا معاملہ. نبی علیہ السلام نے سمجھایا ان کو کہ یہ ایسے نہیں کر سکتے، بالکل عبادت چھوڑ دو یہ بھی نہیں کر سکتے، اور صرف عبادت ہی کرو اور کچھ نہ کرو یہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ سب کام کرنے ہیں. اور فرمایا کہ لا تفعل، ایسا نہیں کرو، صم و افطر، کبھی روزہ رکھو کبھی افطار کرو. تو کبھی روزہ کبھی ناغہ، کبھی روزہ کبھی ناغہ، یہ کرنا چاہیے. اور وجہ بتائی اور فرمایا قم و نم، رات جو ہے اس میں عبادت بھی کر اور سو بھی، کھڑے بھی ہو اور سو بھی، دونوں کام کرو. اور پھر وجہ ارشاد فرمائی کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرا جو جسم ہے اس کا تجھ پر حق ہے، کیونکہ اس کا نگران تو آدمی خود ہی بن سکتا ہے، دوسرا تو بن نہیں سکتا. کہو ماں نگران ہے، ہر وقت ساتھ رہتی ہے، تو وہ بھی ہر وقت ساتھ نہیں رہتی. جب سوئے گی وہ اپنی رضائی میں سوئے گی، یہ اپنی رضائی میں سوئے گا. جب بیت الخلا جائے گا یہ تو ماں باہر ہوگی، یہ بیت الخلا میں ہوگا. جب ماں بیت الخلا میں غسل خانے میں جائے گی یہ باہر ہوگا، ساتھ تو نہیں رہ سکتا. ایسا ہی باپ بھی، لیکن جسد تو ہے اس کا ہر وقت. جب یہ بیت الخلا میں گیا تو بھی اس کا جسم ساتھ ہے، جب باہر آ رہا ہے تو بھی جسم ساتھ ہے، جب رضائی میں ہے تو بھی جسم ساتھ ہے. یہ 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کی خط کاٹ یہ ساتھ ہے اس کی. تو اس کا نگران ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو. وہ اس جسم کے ساتھ کون ہے ہر وقت؟ وہ یہ خود ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. ان لجسدک علیک حقا وان لعینیک علیک حقا. تیری جو 2 آنکھیں ہیں ان کا بھی تجھ پر حق ہے. تو اس حق کی ادائیگی بھی خود انسان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ آنکھوں کے ساتھ ہے ہر وقت اور آنکھیں اس کے ساتھ ہیں ہر وقت، جدائی نہیں ہوتی ان میں. اور فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری جو بیوی ہے اس کا بھی تجھ پر حق ہے. تو بیوی کو لائے ہو تو جب لائے ہو تو تم پر اس کی ذمہ داری ہے، وہ ادا کرو. حقوق بتا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اور وہ دین تعلیم حاصل کر لے، اگر تعلیم سے مراد اپنا دین اور مذہب جب تک یہ نہیں سیکھے گا وہ جاہل ہے. کیونکہ ہم سکھ کو بھی جاہل کہتے ہیں، ہندو کو بھی، یہودی کو بھی، کیونکہ وہ یہ دین جانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ایک مسلمان نہیں جانے گا تو وہ بھی تو جاہل ہو جائے گا ان کی طرح. ہے تو مسلمان، کافر تو نہیں ہوگا، لیکن جاہل ہے یہ بھی. جیسے وہ جاہل ہے ایسے یہ جاہل ہے، دین سے ناواقف، تھوڑا بہت جانتا ہے بس، باقی جو ساری چیزیں جو ضروری ہیں وہ جانتا ہی نہیں. پاکی ناپاکی نہیں پتہ اسے.
لڑکیوں کو ماہواری کا نہیں پتہ، غسل کب ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے، لڑکوں کو بھی نہیں پتہ، تو جاہل ہو گئے۔ تو فرمایا تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تو عورت کا حق بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عورت بڑی اہمیت رکھتی اسلام میں۔ اور ہر نبی کے دین میں یہ نہیں، جو نبی پہلے تھے انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو بہت خوش رکھا، بہت خیال رکھا، ہر نبی نے، اور ان کے ساتھ جو ان پر ایمان لائے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو اسلام جو ہے دین، اس میں تو عورت اور مرد دونوں کے بغیر معاشرے کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، حقوق ہے۔ اور جسم فرمایا، جسم تمہارا ایک دوسرے کا جسم ہو تم، میرا جسم میری مرضی۔ یہ جو واہیات گانے ہیں، واہیات جملے سن بھی رہے ہیں، یہ بے سوچے سمجھے جاہل لوگوں کے ہاتھ میں ایک چیز لگ گئی جو علمی چیز ہے، اس کی تفصیل، اس کی تشریح واقف نہیں ہو، بس لفظ میرا جسم میری مرضی، یہ تو بہت ہی مشکل ہے اس پر عمل کرنا اگر دیکھا جائے۔ اگر اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا جسم اور تمہاری مرضی، یہ بات ٹھیک ہے، تو سوال ہوگا کہ کیا تمہارا جسم جو ہے اس جسم کی کوئی ماں ہے؟ تمہارا جو جسم ہے اس جسم کا کوئی باپ ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس جسم کا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، تو اس کا مطلب ہے پاگل خانے میں ڈالنا چاہیے، پاگل ہے یہ عورت یا مرد جو بھی کہہ رہے ہے، کیونکہ ماں اور باپ کے بغیر تو نہیں آیا، تو یہ پاگل ہے، تو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا، اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہے کہے گا ہے۔ تو جب ہے ماں باپ تو 2019 میں تم کیوں پیدا ہوئی؟ جسم تو تمہارا ہے، پیدا بیٹی اس کی ہو باپ کی، اور بیٹی اس عورت کی ہو، اور جنا اس نے تمہیں 2020 میں ہے، کیوں؟ تم 21 میں کیوں نہیں آئی، لائن میں کیوں نہیں لگی تم کہ میں نے 2021 میں آنا ہے، میں نے ابھی نہیں آنا، جب جسم تمہارا ہے۔ اور 2019 میں کیوں نہیں آئی تم؟ جسم تو تمہارا ہے نا۔ اگر کہتی میری شادی، میرے ماں باپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے جسم پھر تمہارا نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی جواب ان کے پاس یا کوئی بات انہیں بنانے کے لیے نہیں ملتی۔ میرا جسم میری مرضی، جس حد تک میرا جسم میری مرضی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اسلام کہتا ہے، لیکن میرا جسم میری مرضی، تو جب تمہارا جسم تمہاری مرضی، تو تمہاری ماں کا جسم بھی تو اس کی مرضی تھا، اور تمہارے باپ کا جسم بھی اس کی مرضی تھا۔ ان کا تو دل چاہ رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہو، تم کیوں مصیبت بن گئی؟ تم کہاں سے آئی؟ تم نے کیوں جنم لیا پھر؟ تو تمہارے اس نعرے کی کہ میرا جسم میری مرضی، یہ تو تمہارا باپ بھی نہیں مان رہا، تمہاری ماں بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ جب ان کا جسم ان کی مرضی تھا تو کیوں آ گئی؟ وہ تو ان لڑکے کے انتظار میں ہے۔ ہر اور ماں باپ کہتے ہیں منڈا ہو جائے، منڈا ہو جائے، دعا کرو لڑکا ہو جائے، تو تم کیوں مسلط ہو گئی؟ تو کہیں بھی سر چھپانے کی جگہ اس نعرے والے کو نہیں ملتی، اگر اس نعرے کا وہ مطلب لے جو وہ خود لے رہا ہے، بےہودہ بات ہے۔ کہیں میرا جسم میری مرضی ہے،
کہیں میرا جسم تیری مرضی ہے، یہ چلے گا۔ بیوی کی مرضی کے بغیر بہت سے جسمانی عمل مرد نہیں کر سکتا، اور شوہر کی مرضی کے خلاف وہ نہیں کر سکتے، ورنہ وہ شوہر اور بیوی نہیں بن سکتے۔ شوہر بیوی ہوں گے تو یہ خود بخود ہوگا۔ تو اسلام میں تو دونوں چیزیں ہیں، میرا جسم میری مرضی بھی ہے، اس کی حدود ہیں، اور میرا جسم تیری مرضی بھی ہے، اور تیرا جسم میری مرضی بھی ہے۔ یہ سارے چلیں گے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم تیری مرضی، اور تیرا جسم میری مرضی۔ یہ تینوں نام ہمارے ہیں، لیکن اپنی اپنی حدود میں سب چلیں گے۔ تو اسلام تو ایک شعور، بیدار، معقول مذہب ہے، اس لیے میرا جسم میری مرضی بھی اسلام لے گا، میرا جسم تیری مرضی بھی لے گا، اور تیرا جسم میری مرضی بھی لے گا، لیکن بڑے پاکیزہ دائروں میں، پاکیزہ دائرہ، باؤل کتے کی طرح نہیں، اس کا کوئی دائرہ ہی نہیں ہوتا، جانوروں کی طرح نہیں۔ تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو تم پر مہمان آنے والا ہے تمہارا، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو ان کی اصلاح فرمائی آپ نے، اور یہ بھی فرمایا، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم روزہ مسلسل رکھو گے تمہاری آنکھیں حلق دھس جائیں گی، حلقے پیدا ہو جائیں گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ صوم داؤدی رکھو، اگر رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ رکھو کہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن۔ اور یہ فرمایا کہ اس سے جسم میں طاقت باقی رہے گی، اور پھر فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اور پھر فائدہ بتایا، دنیاوی فائدہ بتایا، جو روحانی فائدہ تو تھا ہی اس کا، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اور جو بھی رکھے گا، دنیاوی فائدہ کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب دشمن سے پنجہ آزمائی کرتے تھے داؤد علیہ السلام تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جسم میں طاقت تھی۔ اور جب تم روزے رکھتے جاؤ گے تو جسم میں طاقت نہیں ہوگی تو تلوار نہیں چلا سکو گے، دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکو۔ لا يفر اذا لاقى او كما قال علیہ السلام، اس قسم کا جملہ آتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے داؤد علیہ السلام جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا۔ دشمن سے مقابلہ داؤد علیہ السلام، حجرے کے باہر کی بات ہے، حجرے کے اندر کی چیزیں نہیں ہیں، حجرے سے باہر آؤ، اسلام حجرے سے باہر کا نام ہے۔ تو اللہ کو تو یاد ہر وقت ہی وہ کرتے تھے، چاہے حجرے میں ہوں چاہے حجرے سے باہر ہوں، لیکن دنیا پر کنٹرول اور دنیا کو چلانا سنبھالنا یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے تھے، حجروں میں گھسنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی کہ دشمن سے جب مقابل آتے تھے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کیونکہ دل بھی طاقتور مضبوط، بزدل نہیں ہوتا، نبی بہادر ہوتا ہے، اور جسم بھی مضبوط تھا۔ تو دل مضبوط اور بہادر ہو اور جسم بالکل کمزور ہو تو بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ یہی ہے کہ ڈرے گا نہیں، لیکن وہ دشمن تو گردن اتار دے گا آ کر جب طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو دونوں ضروری ہیں کہ جسم میں طاقت بھی ہو، دل مضبوط بھی ہو۔ تو دل کا مضبوط ہونا، قوی ہونا، یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مضبوط دل، لیکن کسی معاملے میں بعض چیزوں میں انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر دنیا کی محبت غالب آ گئی اور اسی میں ہی سب کچھ سمجھ لیا تو یہ بزدل بن جائے گا بہادر ہونے کے باوجود۔
یہ والی بزدلی اور بہادری انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے عمل اور فسق و فجور کی وجہ سے بزدل بن گیا، بے غیرت و بے ضمیر بن گیا۔ باقی جو بہادری اور شجاعت، کمزوری، بزدلی، یہ انسان کے بس کی نہیں، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی کمزور دل ہے تو اسے ملامت نہیں کر سکتے، مضبوط دل ہے تو اللہ نے اس کو بنا دیا۔ بہرحال اسلام کی جو تعلیمات ہیں بڑی زبردست ہیں، بہت زبردست تعلیمات ہیں، جامع اور مانع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر استقامت اور مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ دین کی اور مسلمانوں کی پورے امت کی حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا میں فتنے اندرونی بیرونی ہر قسم کے سر اٹھا رہے ہیں، چڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے، سکینہ نازل فرمائے۔ اور ہندوستان میں بھی حالات خراب ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرو۔ کشمیر میں، شام میں، ترکی میں، پاکستان میں، اپنے لیے، ملک کے لیے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ سے اچھی۔ زیادہ بیان میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کے اب امتحانات چل رہے ہیں، شروع ہیں، بس فارغ ہو کر محنت کرو، خوب مطالعہ کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں عالم بعمل بنائے اور کامیاب کرے امتحانات میں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔